جو کسی کے سہارے سے آگے بڑھے سمجھ لو کہ ان میں چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. جو کسی آگے بڑھتے ہیں سہارے سے, سہارا دو, یہ ساری ضرورت ہے. یہ سہارے سے تو مردے چلتے ہیں, سہارے سے کیوں بھائی چلتے ہیں؟ کوئی جنازے دیکھا جو خود راجا قبرستان نہیں, ان کو ساری کی ضرورت ہے کیونکہ یہ مردہ ہے. اس کی بات ہے, مردہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ, مجھے آگے بڑھاؤ, مجھے آگے بڑھاؤ. روایت میں ہے نہیں. ہجرت اور نصرت یہ تو بازو ہیں پرندے کی طرح کہ اگر ترقی ہے پرندہ فضا میں خود کرتا ہے, کوئی کسی کو سہارا نہیں دیتا. فضا میں کوئی پرندہ کسی کو سہارا نہیں دیتا, ہر ایک اپنے بازو سے اڑتا ہے. یہاں ہر ایک اپنے بازو سے اڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے. بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے. جزاکم اللہ خیر. میرے دوستو, عزیزوں اور بزرگوں, سب سے بڑی بات, ضروری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں اس کام کے لیے قبول کرواؤ. اپنے آپ کو اللہ کے یہاں اس کام کے لیے قبول کرواؤ. اس لیے کہ ایک کام کے ساتھ نسبت ہے اور ایک کام کے ساتھ مناسبت ہے. ان دونوں کو سمجھنا پڑے گا. ایک کام کے ساتھ نسبت ہے کہ کام کرنے والے کہلائے جائیں. ایک کام کے ساتھ نسبت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ نسبتیں ختم بھی ہو جاتی ہیں. نسبتیں ختم ہو جاتی ہیں. میری بات دھیان سے سننا. بہت میں دو باتیں عرض کی ہیں, ایک نسبت, دوسرے مناسبت. تو نسبتیں ختم ہو جاتی ہیں. نسبت ہو گئی, شادی ہو گئی, لیکن مناسبت نہیں ہوئی. کیا نہیں ہوئی؟ مناسبت نہیں ہوئی. تو طلاق ہو جائے کہ بھائی کیا ہوا فلاں کا کہ جی طلاق ہو گئی. کیوں؟ نسبت تو ہو گئی تھی. کیا نسبت تو ہو گئی تھی لیکن آپس میں مناسبت نہیں ہوئی. بس بہت توجہ سننا, کچھ کہنا چاہتا ہوں. ایک نسبت ہے, ایک مناسبت ہے. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں اس کام کے ساتھ نسبت ہے یا مناسبت بھی ہے. اس سے سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں اس کام کے ساتھ نسبت ہے یا مناسبت بھی ہے. تو نسبتیں ہوتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر مناسبت ہو تو پھر تعلقات ہمیشہ باقی رہتے ہیں, ختم نہیں ہوتے. تو میں نے عرض کیا اس کام کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. تو قبولیت کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے, نہ مالی قابلیت سے, نہ عقلی قابلیت سے, نہ علمی قابلیت سے. اسی قابلیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی قابلیت سے اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں گے, قابلیت سے اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں گے. نہیں, قبولیت کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے. بہت سے ناقابل ایسے ملیں گے کہ اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام لے لیے, اور بہت سے قابلیت والے ایسے ملیں گے کہ ان سے کوئی کام نہیں لیا گیا. اس سے معلوم ہو گیا کہ قبولیت کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے. قبولیت کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے, بلکہ قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے. کسے؟ صفات قبولیت. کہ اللہ رب العزت کو اس کام کے کرنے والوں سے جو صفات مطلوب ہیں وہ صفات عملی طور پر نظر آئیں. اس پر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں اگر آپ کو اپنی فیکٹری کے لیے, اپنے کارخانے کے لیے, اپنی گاڑی کے لیے ڈرائیور چاہیے, جو کہ ملازم چاہیے, تو آپ ٹیمپرری طور پر اس کو رکھتے ہیں کہ آپ کی ملازمت پرماننٹ نہیں ہے بلکہ وقتی ہے. ہم آپ کو رکھ کے دیکھیں گے کہ آپ ہمارے کام میں کے ہیں یا نہیں. میری بات دھیان سے سننا. بہت اس کام میں کچھ عرصہ چلنے کے بعد شیطان یہ تسلی دیتا ہے کہ تم قبول ہو گئے, تم اب قبول ہو گئے. تو سمجھ لیتا ہے کہ میں مطلوب ہوں اور کام کو میری ضرورت ہے, کام کو میری ضرورت ہے. اور اللہ کی ذات بہت مستغنی ہے, اللہ کی ذات بہت مستغنی ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نبی کی صحبت اور نصرت کے لیے منتخب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں, اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, حالانکہ اللہ نے خود منتخب کیا ان کو. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں ان تولوا یستبدل قوما غیرکم, اگر تم نے کام نہ کیا تو ہم تمہیں ہٹائیں گے, دوسروں کو لائیں گے, تمہیں ہٹائیں گے, دوسروں کو لائیں گے. ڈرنے کی بات ہے بہت. تو میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے احسان کے لیے قبول کرواؤ. اور قبولیت کا تعلق قابلیت سے نہیں بلکہ صفات قبولیت سے ہے. اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں, پھر امتحان لیتے ہیں, کہ اس امتحان سے گزرو, ہم تمہارے عمل کو دیکھیں گے. تو وہ جو امتحان ہوتا ہے وہ امتحان بڑا سخت ہوتا ہے, اس میں ہر طرح حکم پورا کرنا ہے,
اس میں یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ کام میرے کرنے کا ہے یا نہیں ہے، یہ کام میرے کرنے کا ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں سوچنا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں سب سے پہلے کہ جو لوگ اور جو قوم، جو مخلوق اللہ کی عبادت میں سب سے آگے ہے، اس کا امتحان اتنا سخت ہے، اس کا امتحان اتنا سخت ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں جس کی پڑھائی جتنی سخت ہے اس کا امتحان بھی اتنا سخت ہے۔ سمجھ لیں پرائمری کا امتحان بہت آسان ہے، بچے سے کچھ پوچھ لیتے ہیں، بچے کچھ الٹا سیدھا جواب دے دیتے ہیں تو ان کو واہ کہی جاتی ہے، بہت اچھی بات کہی، بہت اچھی جواب دیا، حالانکہ غلط جواب دیا ہے، اس کو ہمت افزائی کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، لیکن اوپر کی جماعتوں کے امتحانات بڑے سخت ہوتے ہیں، ان کے امتحانوں کی ان کی سخت نگرانی ہوتی ہے، ان کی سخت نگرانی ہوتی ہے۔ بالکل معاملہ اللہ کے یہاں بھی اسی طرح ہے۔ اللہ رب العزت نے امتحان لیا ملائکہ کا، ایک حکم دیا، ایک حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں، یہ امتحان بہت سخت تھا، سب نے حکم پورا کر دیا سوائے ابلیس کے، اس نے حکم پورا کرنے سے انکار کیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، تم کام کے نہیں ہو، کیونکہ اللہ رب العزت حکم لاتے ہیں قابلیت دیکھنے کا، صفات قبولیت دیکھنے کے لیے کہ اس میں اطاعت کتنی ہے، اس میں اطاعت کتنی ہے۔ تو یہ حکم لائے اللہ رب العزت حیثیت کے خلاف حیثیت، جی ہاں ابلیس کی ایک حیثیت تھی، ابلیس کی ایک حیثیت تھی، اللہ حکم لائے حیثیت کے خلاف کہ سجدہ کرو آدم کو، اور سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے، یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے، یہ مثال ہے اس کی۔ تو وہاں سے نکلا کہ یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے، کہیں کہ اللہ رب العزت کے کسی بھی حکم کو اپنی حیثیت کے مقابلے میں مت دیکھو، بلکہ اللہ کے حکم کی حیثیت اللہ کے عمل کی وجہ سے سوچو کہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ حکم اس وقت پورا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت حکم لاتے ہیں کبھی حیثیت کے خلاف، حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف۔ تو اس امتحان میں فرشتے کامیاب ہو گئے اور ابلیس ناکام ہو گیا، کیونکہ اس نے حکم کا مقابلہ حیثیت سے کیا، اور اپنی حیثیت کا مقابلہ آدم سے کیا، انا خیر من، کہ میں ان سے بہتر ہوں، میرے ساتھ مجھے یہ حکم دینا میرے ساتھ زیادتی ہے، حکم دینا مجھے میرے ساتھ زیادتی ہے، اس لیے میں یہ نہیں کروں گا۔ ہاں کوئی اور حکم دیجیے، کوئی اور حکم دیجیے۔ دیکھو دھیان سے بات سننا، اللہ رب العزت کے یہاں امتحان کا یہ طریقہ ہے کہ ہم حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ حکم پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ اگر احکام آتے ہیں طبیعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق، ان کا پورا کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کمال تو یہ ہے ہم حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف، کبھی حکم لائیں گے معمول کے خلاف، یہ دیکھنے کے لیے ان میں اطاعت کتنی ہے، حکم لائیں گے کبھی معمول کے خلاف کہ ان میں اطاعت کتنی ہے۔ بیت المقدس کی طرف نماز ہوتی تھی، پھر حکم آیا کہ رخ پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف، تو صحابہ فوراً پلٹ گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ کیوں؟ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون اپنی رائے پر اڑ جاتا ہے، یا اپنی رائے پر یا اپنے قبلے پر اڑ جاتا ہے۔ صحابہ فوراً گھوم گئے آپ کے ساتھ ساتھ۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، ہم انہیں رکھ کر دیکھیں گے کہ یہ حکم کہاں تک پورا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سے فرمایا جب انہیں باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، فرمایا ان سے کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ، اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ وہ دوڑے، یہ نہیں پوچھا کہ کیا بات ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ دین اطاعت کا نام ہے، دین اطاعت کا نام ہے، یہ دین اطاعت کا نام ہے۔ وجہ نہیں پوچھی کہ کیا وجہ ہے، میرے باپ نے کیا جرم کیا، میں آپ کا حکم پورا کر دوں گا، آپ مجھے وجہ بتا دیجیے۔ یہ کہیں کہ جو آدمی کسی حکم میں علت تلاش کرتا ہے وہ حکم کا انکار کر دیتا ہے کہ پہلے وجہ بتلاؤ، یعنی وجہ نہ پوچھو۔ اگر وجہ معلوم کرو گے تو پھر تم نے یہ حکم وجہ کے لیے پورا کیا ہے، حکم کے لیے پورا نہیں کیا۔ کیا تم نے وجہ معلوم کی ہے کہ کیوں، حکم میں علت نہ پوچھو، حکم پورا کر دو، تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو صحابی دوڑے باپ کو قتل کرنے کے لیے، فرمایا کہاں جا رہے ہو، کہ آپ کا حکم ہے؟ نہیں پوچھوں گا کیوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا
کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں، معصوم ہے، اسے کوئی گناہ تو نہیں ہوا ہے اور معصوم ہے وہ، تو وجہ نہیں پوچھی، وجہ نہیں پوچھی، نہ اللہ سے پوچھی اور نہ بچے کو حکم دیا، بلکہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اپنے معاملے میں تم خود غور کرو، اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے، اپنے معاملے میں غور کرو، اپنے معاملے میں خود غور کرو۔ تو بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر، کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے۔ تو میں نے جو مثالیں عرض کی ہیں کہ اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں، اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں، کبھی حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف، کبھی حکم لائیں گے جذبے کے خلاف، کبھی حکم لائیں گے معمول کے خلاف، کبھی حکم لائیں گے صحابہ کی اپنی چاہت کے خلاف۔ حدیبیہ میں صحابہ کا جذبہ عمرہ کرنے کا تھا، حکم آیا کہ واپس جانا ہے، واپس جاؤ، حکم پورا کرو، حکم پورا کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ بہت سی چیزیں طبیعت کے خلاف آتی ہیں، ان کو برداشت کر لینا یہ قبولیت کا راستہ ہے، ان کو برداشت کرنا اور ان کو پورا کرنا یہ قبولیت کا راستہ ہے۔ اور جو حکم انکار کر دیتے ہیں وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتے، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتے، کہ اللہ کے یہاں قبولیت کے لیے قابلیت شرط ہے، اور قابلیت پیدا ہوتی ہے اطاعت سے، قابلیت پیدا ہوتی ہے اطاعت سے، یہ قابلیت پیدا ہوتی ہے اطاعت سے، کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے تو حکم پورا ہو، جو حکم ہے وہ حکم پورا ہو۔ اس لیے اس راستے میں ترقی کا اور قبولیت کا سب سے بنیادی سبب اور سب سے بنیادی صفت وہ صبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ صبر ہے، جی ہاں، اس سے بنیادی چیز صبر ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ خیریں جو پائی ہیں وہ صبر میں پائی ہیں، ناگواریوں کو برداشت کرنے میں، ناگواریوں کو برداشت کرنے میں، کہ ترقی کا سب سے بنیادی سبب وہ صبر کرنا ہے، ترقی کا بنیادی سبب صبر کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ صبر علامات نبوت میں سے ہیں، صبر کسی سے ہے؟ علامات نبوت، نبی کے نبی ہونے کی علامت صبر ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے یہود اور نصارہ، وہ آ کر آپ کو صبر میں آزمایا کرتے تھے، آپ کو صبر میں آزماتے تھے، آپ کے ساتھ زیادتی کرتے تھے دیکھنے کے لیے کہ آپ کے اندر صبر کتنا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کرتے تھے آپ کے صبر کو جانچنے کے لیے کہ آپ میں صبر کتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صبر سے اسلام اور اپنے صبر سے نبوت سمجھایا کرتے تھے، اس لیے کہ داعی کے مزاج میں انتقام نہیں ہوتا، داعی کے مزاج میں صبر ہوتا ہے، داعی کے مزاج میں صبر ہوتا ہے، انتقام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہدایت کا طالب ہے، امت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو یہ ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ وہ انتقام کا جذبہ نہیں رکھیں گے۔ انتقام کا جذبہ تو ہلاکت کو کے لیے تیار کرتا ہے، انتقام کے جذبے سے ہلاکت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ کہیں کہ درگزر کرنے صبر کرنے سے ہدایت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ دو الگ الگ جذبے ہیں، ایک ہلاکت کا جذبہ قوم کی اور ایک قوم کی ہدایت کا جذبہ، کہ نبی صبر کے ذریعے ہدایت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، قوم میں بھی، اپنے ماننے والوں میں بھی، اور انبیاء علیہ السلام صبر کے ذریعے ترقی کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرانے کے لیے بنیادی صفت صبر ہے، ورنہ غیر آپ کو آ کے آزماتے تھے صبر میں، کہ دیکھو یہ صبر میں کیسے ہیں، یہ صبر میں کیسے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ذریعے بتلاتے تھے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں۔ آپ کے صبر سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، جی ہاں، اور ہماری بے صبری سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ سننا بات، انبیاء کے صبر سے قومیں سمجھ جاتی ہے کہ کیا چاہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام قوم کی ہدایت چاہتے ہیں، قوم ہدایت کو نبی کے صبر سے سمجھتی تھی، قوم ہدایت کو نبی کے صبر سے، یہ قوم ہدایت کو نبی کے صبر سے سمجھتی تھی کہ یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا کرتے تھے، آ کر غیر آ کر آپ کو آزماتے تھے صبر میں، کہ دیکھیں میں صبر کتنا ہے۔ زید ابن ثانہ یہودی عالم تھے، انہوں نے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور آئے اور آپ کو دیکھا اور دیکھ کر سمجھے کہ ہاں یہ نبی ہیں، لیکن یقین نہیں ہوا، یقین نہیں آیا، کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا تھا کہ وہ نبی ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ جتنی زیادتی کی جائے گی ان کے اندر صبر اور تحمل اتنا زیادہ ہوگا، صبر و تحمل اتنا زیادہ ہوگا۔ اس چیز کو دیکھنے کے لیے
زید بن ثعلبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی، آپ کے ساتھ زیادتی کی. دیکھیے کہ یہ جواب میں کیا کرتے ہیں، یہ جواب میں کیا کرتے ہیں، کہ یہ جواب میں کیا کرتے ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک علاقے پر کہ مسلمانوں پر مال تقسیم کرنے کے لیے مال کی ضرورت تھی، تو آپ نے قرض مال چاہا. انہوں نے بطور قرض مال پیش کیا آپ کو زید بن ثعلبہ نے، اور یہ کہا یہ مال آپ لیجئے اور یہ آپ استعمال کر لیجئے اور مجھے اس کے بدلے میں کھجوریں دے دیں. چنانچہ ایک تاریخ طے ہو گئی کہ اس تاریخ میں آپ کو سونے کے بدلے کھجوریں، آپ ان کو کھجوریں دیں گے. وہ تاریخ طے ہو گئی، وہ تاریخ طے ہو گئی. اس کے وقت کے آنے سے 3 دن پہلے زید بن ثعلبہ نے آپ کو دیکھا، آپ بقی میں تھے. زید بن ثعلبہ نے آ کر آپ کی زبان پکڑا، آپ کو دھکا دیا اور آپ سے سخت لہجے میں بات کی، آپ سے سخت لہجے میں بات کی، بڑی سخت بات آپ سے کی. آپ کو دھکا دیا اور یہ بھی کہا کہ تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو، وقت پر قرض ادا نہیں کرتے. حالانکہ 3 دن باقی تھے قرض کی ادائیگی میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، سارا منظر حضرت عمر دیکھ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور یہ عرض کیا مجھے اجازت دیجیے میں اس کو قتل کر دوں، میں اس کو قتل کر دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبایا. ہاں یہ نہیں کہ یہ میرے مسئول ہیں اور یہ میری پارٹی کے لوگ ہیں. آج کل لوگ اپنے حمایت کرنے والوں کو نوازتے ہیں اور ستانے والوں سے بدل لیتے ہیں. اس سے امت نہیں بنتی، اس سے امت نہیں بنتی، اس سے فرقے بنتے ہیں، سارے گروپ اس سے بنتے ہیں کہ اپنے ستانے والوں سے مقابلہ کرو اور ساتھ دینے والوں کو نوازو. یہ طریقہ نہیں ہے. نبوت کا طریقہ دوسرا ملے گا. نبوت کا طریقہ یہ ملے گا کہ جو آپ پر جان دینے والے ہیں ان کی جان مال تو کام میں لگائیں، ان کو تو آپ کچھ نہیں دیتے. اور جو آپ کو ستانے والے ہیں آپ ان پر احسان کرتے تھے. ستانے والوں پر احسان، ستانے والوں پر احسان، ستانے والوں پر احسان کریں اور کام کرنے والوں کو اور آپ کا ساتھ دینے والوں کو کہ آپ ساتھ دینے والوں کو دبا کر رکھیں، ان کو کام دیں کہ تم کام کرو. سنو، انصار کام کرنے والے تھے، انصار کام کرنے والے تھے اور مکے والے آپ کو ستانے والے تھے، مکے والے ستانے والے تھے. آپ نے ستانے والوں کو تو مال دیا، ستانے والوں کو مال دیا. سنو، فتح مکہ کے موقع پر جتنا مال آیا سب آپ نے ستانے والوں پر خرچ کیا. ایک ایک مشرک کو 100 اونٹ دیے، 100 اونٹ. اس کو ایک مشرک جنہوں نے آپ کو نکالا، آپ کو بے وطن کیا، ان کو 100 اونٹ. اور جنہوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا انصار اور سارے عرب سے دشمنی اور سارے عرب سے سارے آس پاس کے علاقوں سے دشمنی مول لی آپ کو ٹھکانہ دے کر، ان کو آپ نے ایک چونی بھی نہیں دی، کچھ نہیں. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. اس لیے کہ پرانے ساتھیوں کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پوچھا نہیں جاتا، ہمیں پوچھا نہیں جاتا. جو اپنے پوچھے جانے کے منتظر ہوتے ہیں وہ کام سے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں کوئی پوچھے دوسرے لوگ کام سے بیٹھ جاتے ہیں. کہ میں نے عرض کیا کہ قبولیت کے لیے شرط صبر ہے. اگر صبر نہیں ہے تو قبولیت بھی نہیں ہوگی، پکی بات ہے. وہ پیچھے ہٹ جائیں گے کہ ہمیں پوچھا نہیں گیا، ہمیں پوچھا نہیں گیا. تو آپ نے انصار کو کچھ نہیں دیا یہ بتانے کے لیے کہ کام کرنے والے اس کے انتظار نہ کرے کہ ہمیں پوچھا جائے. آپ نے انصار کو کچھ نہیں دیا، ایک پائی بھی نہیں دی. اور جتنا مال تھا سب دیا ستانے والوں کو، مہاجرین کو، مشرکین کو، سارا مال ان کو دیا. تو انصار میں کوئی نیا آدمی تھا، اسلام میں نیا داخل ہوا تھا، اسلام میں نیا داخل ہوا. کیونکہ مال کی بات نیا آدمی کرے گا، پرانا کوئی نہیں کرے گا. مال، عہدہ، مقام یہ کون کرے گا؟ نیا آدمی. پرانا آدمی بات نہیں کرے گا. اس لیے کہ جو جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اس کے لیے آخرت بھی قریب ہوتی جاتی ہے. پرانا ہونا آخرت کے قریب، جی ہاں. اور نیا کہ نیا دنیا کے قریب، نیا دنیا کی زیادہ قریب ہوتا ہے اور پرانا آخرت کے. پرانا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو جتنا پرانا ہوگا اس میں آخرت کا اتنا خوف زیادہ ہوگا، آخرت کا خوف زیادہ ہوگا. جو آخرت کا خوف ہوگا اس کے لیے دنیا سے بچ کے نکلنا بہت آسان ہے. دنیا میں وہ پھنستے ہیں جن کے سامنے آخرت نہیں ہوتی. تو ایک نیا آدمی انصار میں، اس کی زبان سے یہ نکل گیا، اس کی زبان سے یہ نکلا کہ سارا مال آپ نے مشرکین کو اور کفار کو اور جو نئے اسلام میں داخل ہوئے مہاجرین اور مہاجرین کو ان کو مال دیا، ہمیں کچھ نہیں دیا.
یہ بات چلی آپ تک پہنچ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا اور آپ تشریف لے گئے اور کہا آپ نے انصار سے کہ اے انصار تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تمام لوگ جانور اور مال سونا چاندی اپنے گھروں میں لے جائیں اور تم اللہ اللہ رسول کو لے جاؤ اپنے گھر میں، کیا چاہتے ہو؟ انصار روئے اور رو کر یہ کہا کہ نہیں، ہم تو صرف اللہ اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں. میں آپ نے کہ تم میں سے کسی نے بات کہی ہے؟ انصار نے کہا کہ کسی نئے آدمی نے یہ بات کہی ہوگی، پرانے میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی. آپ نے یہ بتلایا کہ پرانے کون ہوتے ہیں؟ کہ پرانے وہ ہوتے ہیں جو مال کا مطالبہ نہیں کرتے. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی امت کو تربیت دی تھی، اس کی امت کو تربیت دی کہ اگر پوچھا نہ جائے تو مخلصین وہی ہوتے ہیں کہ کھو جائیں تو کوئی تلاش نہ کرے، مل جائے تو کوئی پرواہ نہ کرے. کھو جائیں تو کوئی تلاش نہ کرے، مل جائے تو کوئی پرواہ نہ کرے. مخلصین اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، مخلصین اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. جی ہاں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زیارت اور ملاقات کے لیے 2 آدمی گئے ان کے گاؤں میں. پوچھا لوگوں سے کہ یہاں صحابی ہوتے ہیں؟ سلمان فارسی کے ہاں موجود ہیں، یہ گھر ہے ان کا، ملاقات کر لو. ہو گئے تلاش کرتے کرتے سر ان کے موجود تھے. ملاقات ہوئی، سلام کیا، پوچھا کہ آپ صحابی ہیں؟ کہا کہ نہیں میں تو صحابی نہیں. میں صحابی نہیں. پوچھا آپ سلمان فارسی ہیں؟ کہ ہاں میرا نام سلمان فارسی تو ہے مگر میں صحابی نہیں ہوں. حالانکہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا. انہوں نے اتنا وقت گزارا آپ کے ساتھ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب یہ آپ سے بات کرتے تھے کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا، یہ درجہ تھا ان کا. لیکن کیا کہا کہ میں صحابی نہیں. تو وہ کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ ہم غلط آ گئے، یہ آدمی وہ نہیں اس کی ہمیں تلاش ہے، چلو اٹھو. یہ سلمان فارسی کوئی اور ہے، صحابی سے کہہ رہے میں صحابی نہیں ہوں. تو وہاں سے اٹھنے لگے کہ چلو یہ آدمی وہ نہیں اس کی ہمیں تلاش ہے. میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ اپنے آپ کو کیسے چھپاتے تھے، کیونکہ آخرت سامنے تھی. آخرت سامنے، جی ہاں، یہ سامنے آخرت ہوگی وہ چھپائیں گے اپنے آپ کو. یہ سامنے آخرت نہیں ہوگی وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں گے، اپنے آپ کو ظاہر کریں گے. اس لیے شہرت کی طلب دنیا والوں کو ہوتی ہے، آخرت والوں کو شہرت کی طلب نہیں ہوتی. آخرت والے کس سے ڈرتے ہیں؟ شہرت سے ڈرتے ہیں. آخرت والے شہرت سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ایک قبولیت ہے ایک شہرت ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. مشہور ہونا الگ ہے، مقبول ہونا الگ ہے. جی ہاں، ایک آدمی مشہور ہے اور ایک آدمی مقبول ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. دیکھو یاد رکھنا کہ مقبولیت تو ہوتی ہے محبت کے ساتھ، مقبولیت ہوتی ہے محبت کے ساتھ. جی ہاں سنو، کیونکہ اللہ رب العزت آسمان سے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو. یہ اعلان کہاں سے ہوتا ہے؟ آسمان سے. جی ہاں، یہ حدیث میں ہے. ایک آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، یہاں تک کہ آسمان دنیا پر اعلان آتا ہے، پھر زمین میں وہ اعلان اتارا جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. عجیب بات ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. میری بات یاد رکھنا کہ اگر یہ صفات چھپ کر بھی آدمی کوئی عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی محبت لوگوں کے دل میں ڈالیں گے، چاہے انہوں نے اس کو عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو. اور چھپ کر بھی کوئی گناہ کرے گا تو اللہ دل میں نفرت ڈال دیں گے اس کی، چاہے اس کے گناہ کو کسی نے دیکھا نہ ہو. تو آدمی چھپ کر گناہ کرے کہ اس کی نفرت لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے گی، حالانکہ اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. اور کوئی چھپ کر عبادت کرے، اللہ رب العزت اس سے محبت کریں گے اور مخلوق اس سے محبت کرے گی، چاہے انہوں نے اس کو یہ عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو. یہ اصل بات ہے. تو صحابہ کرام شہرت سے اپنے آپ کو چھپاتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں صحابی نہیں ہوں. میں وہاں سے اٹھے تو یہ کہنے لگے کہ آپ سلمان فارسی نہیں ہیں؟ تو نام میرا وہی ہے. آپ نے رسول کو نہیں دیکھا؟ کیا دیکھا ہے؟ یہ دیکھا ہے. تو آپ صحابہ سے بھی انکار کر رہے ہیں. اور بیٹھ گئے، دونوں بیٹھ گئے. تو یہ فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیکھو صحابی تو ہونے کا فیصلہ تو جب ہوگا جب آپ کے ساتھ جنت میں داخلہ ہو جائے. آپ کے ساتھ جنت میں داخلہ ہو جائے. اس سے پہلے کوئی کہ ہے ہم صحابی؟ اگر آپ کے ساتھ داخلہ ہو گیا جنت میں پھر تو کہہ سکتے ہیں صحابی.
عبداللہ ابن عامر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے. لوگوں نے تسلی دی, کیوں رو رہے, آپ کو تو بڑے موقع ملے ہیں, بڑے جنگیں آپ نے لڑی ہیں اور بڑے کارنامے آپ نے انجام دیا, آپ کیوں گھبرا رہے؟ تو فرمانے لگے کہ ہم پر 3 دور گزرے ہیں. ایک دور گزرا ہے ہم پر کفر کا, اسلام سے پہلے, اس وقت مر جاتے تو یقیناً جہنم میں جاتے. پھر ایک دور گزرا ہم پر اسلام کا, اور اسلام کا دور گزرا ہے فقر کا. اسلام کا دور فقر کا, غربت کا, تنگی کا, ساقے کا. اگر اس دور میں مر جاتے تو یقیناً جنت میں جاتے. اس کے بعد استقبال کا زمانہ آ گیا, پھر مال آ گیا, عہدے آ گئے, تو اب نہیں معلوم کہ جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا. یعنی کہ جتنا پرانا ہو جائے اتنا مطمئن ہو جائے, یعنی جتنا پرانا ہو اتنا بے فکر ہو, کہ نہیں جتنا پرانا ہے اتنا فکر. ہمارے 3 دور گزرے ہم پر, ایک کفر کا, دوسرے اسلام کا اور فقر کا, اور تیسرے مال اور استقبال کا. اس دور میں ہم جیسے جا رہے ہیں, جس دور میں مال اور استقبال آ گیا, پتہ نہیں کیا ہوگا آخرت میں. تو ہم نے آج کیا ہے کہ صحابہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے. تو یہ فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں صحابی ہوں جب تک آپ کے ساتھ حشر نہ ہو جائے, جب تک جنت کا داخلہ نہ ہو جائے. تو میں نے عرض کیا کہ شہرت اور قبولیت میں بہت بڑا فرق ہے. آدمی مشہور ہو مقبول بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا. مشہور بھی ہو مقبول بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا. یہ قبولیت اور شہرت الگ الگ چیزیں ہیں. قبولیت کا تعلق صفات سے ہے, صفات سے ہے. اس لیے ہمیں عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کا عادی بنایا. صحابہ کو آپ نے صبر کا عادی بنایا. تو زید بن ثانیہ نے یہ دیکھنا چاہا تھا کہ آپ نبی ہیں یا نہیں, تو آپ کے ساتھ زیادتی کی. تو آپ نے یہ دکھلایا کہ ہمارے یہاں زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہیں ہوتا, ہمارا یہاں زیادتی کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے. دیکھو یہ بہت ضروری بات ہے, زیادتی کا بدلہ احسان سے. احسان کرو تاکہ تمہیں سلانے والا سمجھے کہ تم کیا چاہتے ہو. میری بات ذرا دھیان سے سننا. آدمی جس سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اس کو تکلیفیں دے کر آزماتا ہے, کہ یہ مجھے چھوڑنے والا تو نہیں ہے. اگر چھوڑنے والا ہے تو تکلیف سے مجھے چھوڑ دے گا, جس کو تکلیف دوں گا تو مجھے چھوڑ دے گا. اگر یہ سچا ہے تو تکلیفوں کے باوجود مجھے چھوڑے گا نہیں, اور اگر یہ اپنی چاہت میں مخلص نہیں ہے تو یہ مجھے چھوڑ دے گا. یہ اصول ہے یہ محبت کرنے والوں کا, کہ عاشق کو معشوق ستاتا ہے کہنے کے لیے, یہ اس کی طلب کا امتحان لینے کے لیے کہ اس میں طلب سچی ہے یا جھوٹی ہے. میں مثال دے رہا ہوں, بہت تکلیفیں دیتا ہے. تو سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ برداشت کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ جان لیتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرنے میں سچا ہے. انبیاء کی ابتلا کی اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنانے کے لیے ان کو اس سے گزارتے ہیں, اس سے گزارتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام یہ سارے حکم پورے کر کے دکھلاتے ہیں, پھر اللہ ان کو منتخب کرتے ہیں. انی جاعلک للناس اماما, کہ ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنا دیا کیونکہ تم نے کام پورا کر دیا. فاتمہن, احکام کو پورا کرنا اور صفات کو اندر پورا کرنا. اصل بات یہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ زید بن ثانیہ نے آپ کو آزمایا, تو آپ نے بتلایا کہ ہاں ہم نبی ہیں. کیوں کہ ہم تو ہدایت چاہتے ہیں, تو آپ نے احسان کیا ان پر. حضرت عمر پر احسان نہیں کیا. سنو غور سے, یہ نہیں فرمایا عمر تم نے میرا ساتھ دیا تم یہ لے لو, یہ نہیں, بلکہ آپ نے حضرت عمر کو ہی ڈانٹا. لو تمہارے جانثار اور تمہارے ساتھ دینے والے, آپ ہمارے عمر ہی کیا کیا تم نے, اس کو تلوار دکھلا دی. یہ نہیں فرمایا کہ عمر دیکھا اس نے کیا کیا میرے ساتھ. سنو غور سے, آپ ستانے والوں کی شکایت اپنے صحابہ سے نہیں کرتے تھے, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے کچھ نہیں, کیونکہ آپ اپنے صحابہ کو اپنا مددگار بنانا چاہتے تھے. اس کے لیے ضروری تھا یہ کہ آپ ان کو یہ سمجھائیں کہ ہم ان کی ہدایت کرتے ہیں. اگر یہ ستاتے ہیں تو برداشت کرو, اور یہی ہوا کہ آپ نے عمر سے فرمایا عمر ہی کیا کیا تم نے, جس کو تم نے تلوار کیوں دکھلائی. مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں, اور اس سے کہتے کہ یہ اپنے حق کا مطالبہ اسلامی طریقے سے کرے. اس کو بتاؤ کہ اسلام میں مطالبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے, اس کو ادب سکھلاؤ, اس کو
اس کو ادب سکھلاؤ. دیکھو کتنی اچھی بات ہے, اس کو ادب سکھلاؤ, کیونکہ یہ بیچارہ واقف نہیں ہے, یہ واقف نہیں ہے اسلام کے طریقوں سے. جاہل کا طریقہ ہے کہ گریبان پکڑ لیا, دھکا دے دیا, یہ جاہل کا طریقہ ہے. کبھی بات کو منوانے کے لیے لڑو نہیں, لڑائی تو تبلیغ میں ہے ہی نہیں. جی ہاں, اصول کے لیے لڑنا یہ تو سب سے بڑی بے اصولی ہے. سب سے بڑا بے عقل بے اصول ہے وہ جو اصول کے لیے لڑے. یہ کیوں لڑ رہے ہو؟ تو اصول کے لیے. کیوں لڑ رہے؟ اصول کے لیے. کیسا بڑا بے اصولی ہے جو کس کے لیے لڑے؟ اصول کے لیے. یہ حماقت ہے. یہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم امانت کی حفاظت کر رہے ہیں, حالانکہ امانت کو ضائع کریں. جو اصول کے لیے لڑائی کریں وہ امانت کو ضائع کرنے والے ہیں. جو لڑیں گے کے لیے اصول کے لیے نہیں, وہ امانت کو ضائع کرنے والے ہیں. کوئی بھی ہو, نبی کی تعلیم یہ نہیں ہے. نبی کی تعلیم یہ ہے کہ جو بے اصولی کرے اس کو اصول کی تعلیم دو. اصول کی تعلیم دو. جی ہاں, آپ بے اصولی کرنے والوں کو تعلیم دے دیتے. دو طرح کی ہوتی ہے بے اصولیاں. بے اصولیاں دو طرح کی, بلکہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک غلطی کرنا شریعت میں, ایک غلطی کرنا شریعت میں, ایک غلطی کرنا دعوت میں, ایک غلطی کرنا زیادتی کرنا کسی کے ساتھ. ایک زیادتی کرنا شریعت میں, ایک غلطی کرنا دعوت کے کام میں, ایک زیادتی کرنا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. زیادتی کرنا ساتھیوں کے ساتھ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں لائن کی غلطیوں میں غلط کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اس کی تعلیم دی ہے. جی ہاں, تعلیم ہے نا آپ کی. تو امت کو دین سکھانا ہوگا تو کس کے طریقے پر سکھلاؤ گے؟ آخری کے طریقوں پر کہ نہیں, نبی کے طریقے پر. جیسے نماز آپ کے طریقے پر ہے اس طرح تعلیم بھی آپ کے طریقے پر ہے. سمجھے بات؟ جیسے نماز آپ کے طریقے پر, جو نماز آپ کے طریقے پر نہیں ہے وہ نماز نہیں ہے, وہ نماز نہیں ہے جو آپ کے طریقے پر نہیں ہے. اسی طرح دعوت اور تعلیم بھی وہ طریقہ, وہ آپ کی تعلیم و دعوت نہیں ہے جو آپ کے طریقے پر نہیں ہے. 3 لائن کی میں نے غلطی بتائی, ایک شریعت میں, ایک دعوت میں, ہاں, اور تیسرے ساتھیوں کے ساتھ. آپ نے تینوں کا طریقہ بتایا کہ تعلیم کیسے دی جا رہی. تو پہلی غلطی تو شریعت میں, پہلی غلطی شریعت میں. ایک آدمی نے مسجد میں پیشاب کیا, غلطی کی اس نے شریعت میں غلطی کی. تو صحابہ دوڑے پکڑنے کے لیے, مارنے کے لیے کہ پکڑو اسے, روکو, مسجد پیشاب کر رہا. تو آپ نے صحابہ کو ہٹایا, روک دیا کہ نہیں ہٹ جاؤ, اس کے پیشاب پورا کرنے دو, پیشاب پورا کرنے دو. اس لیے کہ ایک مسلمان کو پیشاب کی تکلیف ہو, ایک مسلمان کو پیشاب کی تکلیف ہو, یہ مسجد کے ناپاک ہونے سے زیادہ بڑا ہے. مسلمان کو کیا ہو پیشاب کی تکلیف, پیشاب کر رہا, پیشاب شروع کر دیا اس نے تو روکنا ممکن ہے بیچ میں نہیں, اس کو تکلیف ہوگی. تو مسجد سے پیشاب کو بیچ میں روک کر باہر نکلے, چل کے جاوے باہر, باقی پیشاب باہر جا کے کرو, ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. جی ہاں, ایک مسلمان کو پیشاب روکنے کی تکلیف دینا مسجد کے ناپاک ہونے سے زیادہ بڑا ہے. ہری بات, کیونکہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے اور مسجد بیت اللہ سے ادنا ہے. ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ کے تابع ہیں, ادنا ہے. ایک مسلمان کا درجہ بیت اللہ سے اونچا ہے. تو یہ غلطی شریعت میں ہوئی کہ مسجد میں پیشاب کیا, آپ نے بلایا, پہلے شفقت کا معاملہ کیا کہ پیشاب اسے پورا کرنا, اس نے پورا پیشاب کیا مسجد میں. اجازت کر لو, اور صحابہ کو کہا دیا اس کے پاس سے چھوڑ دو, اس کو کرنے کا پیشاب. پہلے تھوڑی مسجد ناپاک ہوئی, اب زیادہ ہوئی تو ہو گئی. کیا ہو گیا؟ ہو گئی ناپاک. نہ کوئی اعلان ہوا, نہ کوئی ہنگامہ ہوا, نہ کوئی گروپ بنا, کچھ نہیں. نہ لوگوں میں اعلان ہوا بھائی یہ فلاں آدمی نے پیشاب کیا مسجد, کچھ نہیں. کیونکہ جو مسلمان کو رسوا کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں رسوا ہو چکا ہوتا ہے. اس میں ہر ایک اپنا نقصان ہے کہ مسلمان کو ذلیل نہ کرو, ورنہ تم اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جاؤ گے. اصل بات. پھر اس کی غلطی کو چھوٹا کیا, بلایا صحابہ کو اور بلا کے فرمایا ایک صحابی سے کہ پانی کا ڈول لاؤ بھر کے اور یہاں بہا دو, مسجد پاک ہو جائے گی. بس پھر اس کو بلایا, اس کو تعلیم دی کہ غلطی کرنے والوں کو تعلیم دو. یہ نہیں کہ غلطی کرنے والوں کا مقابلہ کرو, یہ نہیں. بلایا اس کو تعلیم دی کہ مسجد پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہے, مسجد تو ذکر و عبادت کے لیے اور تلاوت کے لیے, یہ اس کے لیے ہے, مسجد عمل کے لیے ہے, پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہے. بس یہ غلطی کس میں ہوئی؟
شریعت میں یہاں تو یہ طریقہ بتایا کہ تم کو تعلیم دو شفقت کے ساتھ، تعلیم دو شفقت کے ساتھ۔ تیسری غلطی بے اصولی، دوسری غلطی دعوت میں۔ حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے والوں کو خط لکھ دیا چھپا کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی بے اصولی، بہت بڑی بے اصولی ہے۔ یہ مسلمانوں کے جو چھپ کر تیاری کر رہے تھے مکے پر حملہ کرنے کی، اس کی کفار کو خبر کر دی۔ حضرت فرمایا اجازت دیجیے میں اسے قتل کر دوں، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کو قتل۔ یہ منافق ہے، آپ کا راز کھولا مشرکین پر، یہ منافق ہے، یہ ان کے ساتھ اعتراض نہیں ہے، یہ مطلب تھا حضرت عمر کا کہ اس کو قتل کر دوں۔ فرمایا نہیں عمر، پوچھو اس سے کیا بات ہے، ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے صاف بات بتائی کہ میں اسلام سے مرتد نہیں ہوا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ حق ہے، میں نے تو اپنے بچوں پر کی حفاظت کے لیے وہاں کے مشرکین پر احسان کیا ہے۔ اب کیا فرمایا کہ ہاں یہ سچ بول رہا ہے، اس کی بات قبول کر لو، اس کی بات قبول کر لو۔ کیا کر رہا؟ سچ بول رہا ہے۔ کتنی بڑی غلطی کی؟ بہت بڑی غلطی، بہت بڑی غلطی۔ مجھے اس سے بڑی غلطی نہیں ملی کوئی صحابہ کی سیرت میں، اس سے بڑی غلطی کوئی نہیں ملی۔ جی ہاں، کوئی زنا کر لے، کوئی چوری کر لے، کوئی شراب پی لے، یہ سب چھوٹی غلطی ہے، لیکن مسلمانوں کی تیاری کی خبر کو فارغ کرنا بڑی غلطی۔ تو میں نے فرمایا میں اسے قتل کر دوں، منافق ہے یہ۔ فرمایا نہیں، کچھ اس سے کیوں کیا؟ یہ بات تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سچ بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے۔ جی ہاں، دیکھو بہت بڑی بات ہے یہ کہ جب کوئی تمہارے سامنے اپنا عذر پیش کرے تو اس کے عذر کو مان لو اور قبول کر لو۔ جی ہاں، کیونکہ دین کی حفاظت تو اللہ کرنے والے ہیں، یہ تھوڑی کہ اس درجے کو نقصان ہوگا، اس درجے کو نقصان ہوگا، کوئی نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کے محافظ ہیں، دین کے محافظ ہیں، دعوت کے محافظ ہیں، ایسے ہی جی ہاں اللہ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن کے محافظ ہیں، دین کے محافظ ہیں، دعوت کے بھی محافظ ہیں۔ وہ نہیں ہے کہ ان کو نکال دو، ان سے کام کو نقصان ہو گیا، ہاں بالکل نہیں۔ نقصان کیسے ہو جاتا؟ انہوں نے خط لکھا کفار کو، وہ خط راستے میں پکڑا گیا، کیسے؟ اللہ نے وحی دے دی آپ پر، اللہ نے آپ پر نہیں دے دی کہ ایک عورت ہے فلاں فلاں مقام پر ہے، اس وقت مدینے سے روانہ ہو گئی ہے، اس کے پاس خط ہے، حاتم نے خط لکھا ہے، اس کو بھیجا ہے، وہ خط منگواؤ۔ اور عثمان حضرت مقداد گئے گھوڑے پر سوار ہو کر، وہی ملی وہ عورت، خط لے کر آنے اس نے، اللہ نے تو حفاظت کر لی۔ جی ہاں، اللہ تو حفاظت کرے اور کام کرنے کیا کہیں کام کو نقصان ہوگا، اس کو نکال دو، عجیب بات ہے، اس کو نکالنے کے لیے کام کو نقصان پہنچا رہا۔ جی ہاں، حالانکہ اللہ کا نہیں حفاظت کرا، تم کام کرو، اللہ تو فرمایا کہ حفاظت میں کر رہا ہوں، تم کام کرو، اور یہ کیا کہیں اسے نکالے، اس سے کام کو نقصان ہوگا۔ اتنا بڑا نقصان ہوتا اگر خط پہنچ جاتا کہیں بھی نقصان نہ ہوتا، کیونکہ جو دین کے کام کو نقصان پہنچاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خود نمٹتے ہیں، اللہ ان سے خود نمٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی اور نبی کے بعد کام کرنے والوں کی اللہ خود مدد کرنے والے ہیں، اللہ خود مدد کرنے والے ہیں۔ سنو کہ اللہ خود مدد کرنے والے ہیں۔ تو میں نے ایک بات اور عرض کی ہے، یہ دعوت میں غلطی ہے، بے اصولی۔ آپ نے کیا کیا؟ عمر تم اسے کیسے قتل کرتے ہو؟ یہ تو بدری صحابی ہے، کیا ہے؟ ہاں، یہ نہیں کہا کہ بدری صحابی تو کیا ہوگا، غلطی ہو گئی نکال دو گے، نہیں، بدری صحابی ہے کہ جب کسی غلطی ہو ساتھیوں میں سے تو ان کی قربانیوں کو یاد کرو، کوتاہیوں کو نہیں، ان کی قربانیاں یاد کرو، کوتاہیوں کو یاد کرو، قربانیاں یاد کرو، ان کی کیا قربانیاں ہیں، کوتاہیاں نہیں دیکھو۔ میں کہ بدری صحابی ہیں، اللہ فرما چکا ہے بدر کے بارے میں، اہل بدر تم جو چاہو کرو میں تمہیں معاف کر چکا، اللہ نے فرما دیا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم۔ یہ مثال ہے، کام میں بے اصولی ہو گئی۔ تیسری بات ہے کہ کوئی آپ کو ستاوے، کوئی آپ کو ستائے، آپ کیا کریں کہ آپ ستانے والے سے بدلہ نہ لیں بلکہ اس پر احسان کریں۔ تو یہ موقع اس کا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی کہ زید بن ثانیہ کو قتل کر دیں۔ اب میں عمر ہی کیا کیا تم نے؟ اس کو اسلام میں طریقہ بتاؤ کہ اسلام میں اپنے حق کا مطالبہ کیسے کیا جاتا ہے، حق کا مطالبہ کیسے کیا جاتا ہے، ایک بات۔ اور مجھ سے کہو کہ میں اس کا حق ادا کروں، اس لیے کہ حق والے کو اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ تم جاؤ، ان کو لے جاؤ
اور ان کو ان کا حق دو اور ان کو 20 سا کھجوریں زیادہ دو. ان کو ان کا حق دو, 20 سا کھجوریں زیادہ دو. ان کو لے جاؤ, ان کو ان کا حق دے دو اور 20 سا کھجوریں زیادہ دو. یہ کہہ رہا عمر نے ہسبینڈ لے گئے ان کو اور ان کو ان کا حق دیا, 20 سا کھجوریں زیادہ دی. تو کہنے لگے کہ عمر میرا حق تو پورا ہو گیا, قرضہ میرا پورا ہو گیا, یہ زائد کیوں دے رہے ہو؟ یہ زائد اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم نے اس کو ستایا ہے, اس کو تم نے قتل کی دھمکی دی ہے, اس پر احسان کرو. یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا, اس کا کوئی ذکر نہیں. تم نے اس کے کیا کیا؟ سنو, احسان اذیت کے بدلے میں احسان. زید بن ثانیہ نے فوراً کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ. جو وہ یہودی تھے اسلام میں داخل ہوئے. حضرت نے فرمایا کہ زید تم نے عالم ہوتے ہوئے جہاد کی حرکت کی؟ کہنے لگے عمر بات یہ ہے, میں تو آپ کو دیکھتے شکل سے سمجھ گیا تھا کہ نبی ہیں, لیکن ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ جتنی زیادتی کی جائے گی ان کے صبر میں اتنا اضافہ ہوگا. وہ میں دیکھنا چاہتا تھا, وہ میں دیکھنا چاہتا تھا ان کے ساتھ معاملہ کر کے. تو میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. قبول کا تعلق وہ صفت قبولیت سے ہے جس میں سب سے بنیادی چیز صبر ہے. صبر ہے جی ہاں, کہ اس راستے میں صبر کرنا ایسا لازم ہے جیسا گاڑی کے لیے پیٹرول لازم ہے. گاڑی کے لیے پیٹرول لازم ہے, وہ اندر پیٹرول جلتا ہے, مشین میں پیٹرول کیا ہوتا ہے, جلتا ہے. جی ہاں, کہ اس طرح صبر سے دل دکھتا ہے کہ اس راستے میں چلنے کا ایندھن ہے, جیسے تیل گاڑی کے چلانے کے لیے ایندھن ہے. جہاں تیل ختم وہاں سفر ختم. اسی طرح تبلیغ میں ہے, جہاں صبر ختم ہو جائے گا وہاں ان کا سفر بھی ختم ہو جائے گا. ہاں پکی بات ہے, کھول جائے گا کام. یہ صبر نہیں ہوتا, صبر نہیں ہوتا. یہ صبر کی مثال ہے کہ صبر کی کوئی مدت نہیں ہے. دعوت میں صبر کی مدت نہیں ہے. ہاں, دعوت میں صبر کی مدت نہیں ہے. اس طرح کفر میں خواہش کی مدت نہیں ہے کہ بھائی کتنے سال ہمیں خواہش پوری کرنی ہے, نہیں, تو موت تک. کافر کے لیے دنیا خواہش کی جگہ موت تک ہے, اور مومن کے لیے صبر کا میدان موت تک ہے. جی ہاں, دونوں کے لیے میدان ہے. کافر کے لیے خواہش کا میدان موت تک, اور مومن کے لیے صبر کا میدان موت تک. جی ہاں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے یہ فرمایا تھا کہ ابو ذر تم صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ ہم سے مل لینا, قیامت میں ملاقات ہونے پر صبر ہوگی تم سے. اس وقت تک صبر کرنا. 2 4 5 سال 6 سال کچھ نہیں بتا کے گئے. ہاں, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم صبر کب تک کریں, کہ صبر کی تبلیغ میں دعوت میں کوئی مدت نہیں ہے. صبر کی دعوت میں کوئی مدت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, آپ کے طریقوں سے صبر سیکھو. جی ہاں, تو صبر ایندھن ہے. یہ بڑی صفت ہے کہ اللہ کی یہاں قبولیت کے لیے سب سے بنیادی صفت یہ ہے, کیونکہ صبر سے تربیت ہوتی ہے, اور صبر سے ترقی ہوتی ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حالات آئے ہیں وہ آپ کو نوازنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے راستے کی طرف آئے اس پر حالات اور اس پر مصائب اس پانی کے سیل سے زیادہ قوت سے آتے ہیں جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے. پہاڑ کی چوٹی سے دیکھیں نا, ہمیں جھرنے چلتے ہیں پانی کے اوپر سے نیچے, اس پانی کے اندر بڑی قوت ہوتی ہے. شیطانوں کو سرکا دیتا ہے وہ پانی کی قوت, اوپر سے پانی آتا ہے. اس پانی کا مقابلہ کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ جو ہمارے کام کی طرف آئیں گے ان پر حالات اور صبر اور ان پر اذیتیں اور ناگواریاں اس پانی سے بھی زیادہ قوت سے آئیں گی جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے, اس سے بھی زیادہ. مطلب شکایت کریں میرے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. یہ راستہ پکڑا ہے اذیتوں کا, اور شکایت کرے کہ اذیت کیوں آ رہی ہے, اذیت کیوں پیش آئی. آنے کا راستہ سارا راستہ ہی اذیتوں کا ہے. جی ہاں, سارا راستہ ہی اذیتوں کا ہے. اذیتوں میں چلنا سکھلایا. جی ہاں, کہ اذیتوں میں چلو. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے 2 چیزیں ہیں, ایک صفات قبولیت اور دوسرے قربانی. جی ہاں, اس کام میں کوئی کسی کو سہارا نہیں دیتا, اس راستے میں کسی کو سہارا نہیں دیتا, کہ ہر ایک کا چلنا اپنی قوت سے ہے.
دو بازو ہیں پرندے کو اڑنے کے لیے، ایسے ہی اس راستے میں چلنے کے لیے دو راستے ہیں، ایک ہجر ایک نصرت۔ اگر ایک پر ہلائے دوسرے پر نہ ہلائے تو یہ اڑے گا نہیں۔ پرواز کے لیے ضروری ہے دونوں پر برابر کام کرے، دونوں پر برابر کام کرے، پرواز کے لیے ضروری ہے یہ۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ قبولیت کا تعلق محنت سے ہے، قبولیت کا تعلق محنت سے ہے۔ کوئی کسی کے قریب ہو کر قبول نہیں ہو جاتا، ان کے قریب ہو جائیں قبول ہو جائیں گے، ان کے قریب ہو جائیں قبول ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو قبولیت کا تعلق قربانیوں سے ہے۔ تو کسی کے قریب بیٹھ جائے تو وہ آگے نہیں بڑھ جاتا۔ سنو دھیان سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے، یہ عجیب قصہ ہے، کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے، دو آدمی آئے، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام۔ دھیان سنو بات، یہ دونوں محنت کے میدان میں نہیں تھے، یہ دونوں محنت کے میدان میں نہیں تھے، یہ دعوت کی محنت میں لگتے نہیں، دوسرے لوگ کام کر رہے تھے، میدانوں میں جا کر محنت کر رہے تھے، علاقوں میں جا کر دعوت دے رہے تھے، یہ دونوں محنت کے میدان میں نہیں تھے۔ سننا بات دھیان سے بہت۔ تو انہوں نے دیکھا ہستمر اکیلے بیٹھے ہیں اندر داخل کمرے میں، تو ایک ہستمر کے دائیں بیٹھ گیا، ایک بائیں بیٹھ گیا ہستمر کے قریب، اور دونوں کو خیال ہوا کہ ہمیں بڑا اونچا درجہ مل گیا۔ سنو میری بات توجہ سے بہت، لوگ کوئی نہیں کرتے، میں کس طرح شورا میں آ جاؤں، جی ہاں کس میں آ جاؤں، شورا میں جاؤں، میرا شورا میں نام آ جائے، میرا شورا میں کوئی درجہ بن جائے، ہاں وہ لوگ اسی کوشش کرتے ہیں شورا میں آ جاؤں، کہ شورا میں آ جاؤں گا تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا میں۔ جی ہاں سنو غور سے بات، میں ضروری بات کر رہا ہوں۔ حالانکہ شورا میں آنا تو بعد کی بات ہے، پہلے تو آدمی صفحہ اول میں آئے گا، پھر اس کے بعد امامت پر آئے گا، آئے گا۔ جی ہاں امامت کا کہاں ہے مسلح، صفحہ اول کے آگے۔ جی ہاں یہ بات سمجھنی پڑے گی بہت توجہ سے جا کر، امام مسلح صفحہ اول سے آگے۔ جی ہاں ایسا نہیں ہے کہ آدمی صفحہ اول میں تو آئے نا اور امامت پر آ جائے، کہ نہیں پہلے صفحہ اول میں آئے گا، پہلے صفحہ اول میں۔ جی ہاں پہلے کس میں آؤ، صفحہ اول میں آؤ۔ صفحہ اول کا مطلب یہ صرف نماز کی صف نہیں، بلکہ کہ قربانی میں صفحہ اول پر آؤ، اطاعت میں صفحہ اول پر آؤ، اخلاص میں صفحہ اول پر آؤ، استقامت میں صفحہ اول پر آؤ، ہر چیز میں صفات میں صفحہ اول پر آؤ۔ ہاں اس کے بعد شورا کا نمبر آئے گا۔ ہاں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہاں یہ نہیں کہ ہسنوں کے داغائے بیٹھ گئے تو ہم نے تو بڑا اچھا اچھی جگہ مل گئی، ہمیں کون ہٹائے گا یہاں سے، بڑا قریب کر دیا۔ سنو دھیان سے، کسی بڑے کے قریب بیٹھ جانے سے آدمی مقبول نہیں ہو جاتا۔ سنو یہ دونوں بیٹھے تھے، ابن عمر اور حارث بن ہشام، ایک عمر کے دائیں بیٹھا ایک بائیں بیٹھا۔ اب آنے شروع ہوئے میدان سے مہاجرین انصار، محنتیں کر کے بڑے بڑے لمبے لمبے سفر کر کے لوگوں کو میدانوں میں اللہ کی طرف بلا کر محنت کر کے آئے۔ تو جب بھی آئے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی سہیل تم ذرا پیچھے ہٹو، ہاں بھائی آگے آؤ، کیا کر کے آئے؟ صحیح بات ہے، جو کام کر کے آئیں گے وہ ذمہ داروں کے قریب آئیں گے، کارگزاری سنائیں گے، آپ نے یہ کام کیا تھا، یہ کام کر کے آئے۔ اب سوچیے، آپ میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی تاکہ بات آسان ہو جائے۔ ایک آپ کا دوست ہے اور ایک آپ کا ملازم ہے، ایک آپ کا دوست ہے ایک آپ کا ملازم ہے۔ آپ نے ملازم کو اسی کام کے لیے بھیجا ہے، کام کو بھیجا اس کو ملازم کو، تو ملازم جب آئے گا تو آپ یہ نہیں کریں گے جو بات کریں گے بھی دوست ایسا ہے، تم کیا کرتے ہیں، میرے کام میں کیا ہوا، اس کا اہم کام ہے دنیا کا۔ وہ دوست کو معذرت کرے گا بھائی آپ کر رہا تھا، ایک منٹ ٹھہرو میں اس سے بات کروں، کیا کر کے آئے، میرا کام ہے۔ اسی بات ہے، یہ جو مجاہدین ہوتے ہیں اللہ کے دین کی محنت کے، وہ ذمہ داروں کے قریب آ جاتے ہیں، اور جو محنت کے میدان میں نہیں ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت میں نے فرمایا پیچھے ہٹو تھوڑا، ان کو آگے لاؤ، پیچھے ہٹ گئے وہ، کیونکہ کام والوں کو تو کام والوں سے ملنا ہے، پھر دوسرے ادھر بیٹھے تھے حارث بن ہشام، ادھر سے لوگ آئے حضرت سے بات کرنے کے لیے، یہ کیا کام کر کے آئے، کیا تقاضے ہیں، تو ان سے فرمایا تم پیچھے ہٹو، ان کو آگے لاؤ، آگے آئے۔ اب جو بھی آگے جو بات انصار مہاجرین کی کام کر کے حضرت کے پاس جب لوگ آنے شروع ہوئے باہر سے، تو جو بھی آگے ان کو دیکھیے کون ہے، یہ کون ہے، نہ یہ گشت میں تھے، نہ یہ تعلیم میں تھے، نہ یہ مشورے میں تھے، نہ یہ سالانہ خروج میں تھے، نہ یہ تشکیل میں تھے، نہ یہ نہر کے میدان میں تھے، یہ کون ہے یہ؟ ہاں سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ تو جو بھی آگے ان کو پیچھے ہٹا رہے، جو بھی آئے ان کو بھائی آپ ایسا آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیے، مجھے تمہارے سے بات کرنی،
تو حضرت عمر بات کر رہے تھے، لوگ آگے بڑھ کر سن رہے تھے، اور جو بھی آگے بڑھنا چاہتا تھا وہ ان کو پیچھے تھا. تو روایت میں ہے یہ دونوں پیچھے ہٹتے ہٹتے کمرے سے باہر نکل گئے. ان کے لیے کمرے میں گنجائش ہی نہیں رہی. دونوں باہر. کمرہ بھر گیا حضرت عمر کے ساتھ دیکھنے والوں سے، کمرہ بھر گیا اور یہ باہر نکل آئے. تو وہ بھی باہر اس زمانے کے لوگ تھے، اس زمانے کے تھے نہیں کہ جھگڑا کرتے لڑائی کرتے، ہمیں نکال دیا کچھ نہیں. ہاں اس زمانے کے لوگ تھے. میں نے کیا کہا کہ دیکھو آج ہمارے ساتھ کیا ہوا. دوسرے نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی اس کا امیر پر ذمہ دار پر کوئی الزام نہیں ہے، اس کا الزام ہمارے اپنے اوپر ہے. اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ میدان میں ہوتے محنت میں تو ہمیں پیچھے کیوں کرتے، ہمیں پیچھے کیوں کیا جاتا. تقاضے ان کو بھی دیے گئے، ہمیں بھی دیے گئے. انہوں نے تقاضے پورے کیے، ہمیں پورے نہیں کیے، اس لیے آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے ہٹ گئے. سب چلے گئے لوگ، فارغ ہو گئے. یہ دونوں دوبارہ داخل ہوئے اندر، اکبر کے پاس آئے اور آ کر کہا مومنین آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ پر ہمارا کوئی الزام نہیں. اکبر نے فرمایا دیکھو ہم نے کام کے تقاضے ان کو بھی دیے تھے، تم کو بھی دیے تھے، انہوں نے پورے کیے، تم نے پورے نہیں کیے. یہ آگے بڑھ گئے، تم پیچھے ہٹ گئے. اس سے ان دونوں نے کہا ابھی مومنین اب آپ یہ بتائیے کہ جو غلطی ہم سے ہو گئی، ابھی اس غلطی کا کیا علاج ہے؟ ہمیں تو کوئی ایسے راستہ بتائیے کہ ہم کام کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں. اور تمہیں نے فرمایا دیکھو دنیا میں تمہارے ان کے ساتھ ہونا تو مشکل ہے، کیونکہ یہ قربانی میں کام میں آگے چلے گئے. عجیب بات ہے میرے کمر نے. حضرت نے فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں ابھی مدینہ منورہ چھوڑ کر الگ الگ ملکوں میں چلے جاؤ اور وہاں دین کی محنت کرتے رہو یہاں تک کہ اسی ملک میں مر جاؤ. تو میں امید کرتا ہوں کہ شاید تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے. دنیا میں تو ساتھ اب ہو نہیں سکتا، قیامت میں ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہوگی وہ ساتھ ہونے کی کہ تم فنا ملک میں جاؤ دونوں اور وہاں جا کر کام کرتے رہو، کبھی واپس نہ آؤ، وہیں مر جاؤ. خیر میں امید کر سکتا ہوں کہ تمہارا حشر قیامت میں کام کرنے والے ساتھ ہو جائے. یہ بتلایا. عجیب قصہ ہے. اس سے میں نے عرض کیا تھا کہ آدمی تعلقات سے نہ آگے بڑھے. جی ہاں، کیونکہ جو کسی کے سہارے سے آگے بڑھے سمجھ لو کہ ان میں چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. جو کسی آگے بڑھتے ہیں سہارے دنیا سہارا دو، یہ ساری ضرورت ہے کہ سہارے سے تو مردے چلتے ہیں، سہارے سے کیوں بھائی کوئی جنازے دیکھا جو خود راجا قبرستان نہیں، ان کو ساری کی ضرورت ہے کیونکہ یہ مردہ ہے. دوسری بات ہے مردہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ. روایت میں ہے نہیں. ہجرت اور نصرت یہ تو بازو ہیں پرندے کی طرح کہ اگر ترقی ہے پرندہ فضا میں خود کرتا ہے، کوئی کسی کو سہارا نہیں دیتا. فضا میں کوئی پرندہ کسی کو سہارا نہیں دیتا، ہر ایک اپنے بازو سے اڑتا ہے. یہاں ہر ایک اپنے بازو سے اڑتا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ اصل بات ہے یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اور قبولیت صفات قبولیت سے ہے، صفات قبولیت سے ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت آزماتے ہیں، اس آزمائش میں جو احکام آئیں گے وہ طبیعت کے خلاف آئیں گے. احکام آئیں گے وہ طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف، معمول کے خلاف. کہ دیکھیں کہ تم پورا کرتے ہو یا نہیں، پورا کرتے ہو یا نہیں. اگر تم پورا کر لو گے تو ہم تمہیں منتخب کر لیں گے، اور اگر تم نے اس سے انکار کیا جی ہاں. کہ کوئی معمولی حکم بھی ہو تو معمولی حکم کو بھی معمولی مت سمجھو. کسی سنت کو، کسی حکم کو حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ اس سے کسی حکم کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سنو غور سے، کسی کام کو اگر کیا سمجھو گے ہلکا سمجھا، حقیر سمجھا، تو اس کی صلاحیت کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. میں اس سے واقعہ سناتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے اس مثال سے. میری بات وجہ سننا، کوئی چھوٹی سنت آدمی اپنی جان بچانے کے لیے یا ٹوکنے والے کو چپ کرنے کے لیے، میری بات وجہ سننا بہت جاگ کر، یہ بہت عام بات ہے. ٹوکنے والے کو چپ کرنے کے لیے کوئی عذر پیش کر دیتا ہے، ٹوکنے والے کو چپ کرنے کے لیے
عذر پیش کر دیتا ہے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل ہوا کرتی تھی صحابہ کی تو منافقین عذر پیش کرتے تھے، جھوٹے عذر پیش کرتے تھے، انکار بھی نہیں کرتے تھے، مگر اس انکار سے خیال کے بجائے جھوٹا عذر سنو غور سے۔ کبھی کہیں گے گرمی زیادہ ہے، اللہ نے فرمایا جہنم زیادہ گرم ہے، کبھی کہیں گے کہ باغات تیار ہیں، موقع نہیں نکلنے کا نہیں ہے، کبھی کہیں گے گھر غیر محفوظ ہیں، بہت سے آزار۔ دھیان سے سنو بہت بات کہ ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی جھوٹا عذر پیش کر دے تو اس سے عمل کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ میں اس کے لیے واقعات کرتا ہوں، اس سے معلوم ہوگا۔ ایک آدمی تھا جو کھانا کھا رہا تھا آنکھ کے سامنے کھانا کھا رہا تھا، اسے لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے، لقمہ لیا کھانے کا بائیں ہاتھ سے، لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے، تو آپ نے فرمایا سب کے سامنے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے مت کھاؤ، سے کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ ارے کیا سن جانتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا فرض ہے؟ نہیں، فرض نہیں ہے، واجب ہے؟ واجب ہی نہیں ہے، کیا ہے؟ سنت ہے، کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا، کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ اس نے ایک سنت کا انکار کیا اور یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، انکار نہیں کیا بلکہ عذر کیا، اور عذر میں اس نے یہ کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اس کا نہیں ہے جس سے بائیں سے کھا رہا ہوں، تاکہ ٹوکنے والے کی بات کا جواب ہو جائے۔ میری بات ہو جائے سننا، بہت ٹوکنے والی کی بات کا جواب ہو جائے۔ تو اس نے اس سنت کے انکار کے لیے یہ کہا کہ میرا دائیں ہاتھ نہیں اٹھتا ہے اس لیے میں بائیں سے کھا رہا ہوں، تاکہ آپ کی بات کا جواب ہو جائے۔ تو آپ نے بددعا دی اس آدمی کو، آپ نے بددعا دی اور فرمایا کہ اللہ کرے تیرا دائیں ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ کیوں؟ اس کا ہاتھ تو بالکل صحیح تھا، ہاتھ اس کا بالکل صحیح تھا۔ اس نے یہ انکار کیا تھا، وہ انکار کیا تھا کبر کی وجہ سے کہ مجھے کیوں ٹوک دیا۔ سنا بات دھیان سے، نامنعہ لڑکی روایت میں کہ اس کو کسے روکا؟ تکبر نے۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں سے کھانی ہے، غلطی ہو گئی ہم سے غلطی ہو گئی کہ دائیں سے کھا رہے تھے دائیں سے کھا لیں گے تو بات ہی کچھ نہیں تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ تکبر کی وجہ سے جھوٹا عذر کیا۔ آپ کے جواب آپ کے ٹوکنے کا جواب کیسے دیا کہ میرا دائیں ہاتھ نہیں اٹھتا؟ تو آپ نے فرمایا اسی وقت اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ روایت میں ہے کہ اس کا اسی وقت ہاتھ بیکار ہو گیا، یہ کبھی اس کے بعد کبھی نہیں اٹھا۔ سوچنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی، لیکن کسی بھی حکم کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب ایک دائیں ہاتھ سے کھانے کی سنت کا انکار کر دینے سے ہاتھ ضائع ہو سکتا ہے، تو یہ دین کے بڑے بڑے احکام ہیں، ان کا انکار کر دینے یا ان کے لیے کوئی جھوٹا عذر پیش کر دینے سے کتنی صلاحیتیں قوتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر تم نے احکام کا انکار کیا تو پھر یہ کہیں کہ وہ قوتیں بھی نہیں ہوں گی کہ انسان اپنی ضرورت پوری کر لے، انسان اپنی ضرورت پوری کر لے۔ دایاں ہاتھ جس سے سارے کام وہ کیا کرتا تھا، وہ ہاتھ اس کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ نہیں کھانے کے لیے رہا، کسی بھی کام کے لیے نہیں۔ میں نے مثال دی ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو حقیر مت جانو، اللہ کے کسی حکم کو حقیر مت جانو کہ ایک سنت کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے وہ تمام ضروریات اس کا ہاتھ چل ہو گیا۔ روایت میں امامنا لڑکی جیسے انکار کیا تھا کبر کی وجہ سے، انکار کیا ہے کبر کی وجہ سے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ۔ اس میں صفات قبولیت اصل ہے، قابلیت اصل نہیں ہے۔ صفات قبولیت اصل ہے، قابلیت اصل نہیں ہے، قابلیت اصل نہیں ہے۔ صفات قبولیت میں سے اس کی قبولیت کے لیے صفات اصل ہے، قبولیت کے لیے صفات اصل ہے کہ یہ صفات آتی ہیں جب محنت صحیح طریقے سے کی جاتی ہے، محنت صحیح طریقے سے کی جائے۔ اس لیے کہ ہر سمجھتے تھے کہ کسی چیز کی حقیقت اتنی کھلتی ہے جتنا اس کے لیے مجاہدہ ہوتا ہے۔ اہل دنیا پر جو کچھ کھلا ہے وہ ان کے دنیاوی لائن کے مجاہدے سے کھلا ہے، جیسا مجاہدہ ایسا مکاشفہ، مکاشفہ ہوتا ہے مجاہدے کے بقدر، جیسا مجاہدہ ویسا مکاشفہ۔ ایک مجاہدہ زمیندار کا ہے کہ وہ زمین سے کیا چاہتا ہے؟ غلہ چاہتا ہے، جی ہاں، کاشتکار۔ اس کا مجاہدہ کتنا ہے
کہ وہ زمین کے اتنے ہی اندر جاتا ہے جہاں اس کو بیج ڈالنا ہے، بس 1 انچ پر 1 فٹ پر، بس یہاں اس کو بیج ڈالنا ہے۔ اس کا مجاہدہ اتنا ہی ہے، اس کا مکاشفہ بھی اتنا ہی ہے۔ اس کو نہیں معلوم زمین میں تیل بھی ہے، زمین میں لوہا بھی ہے، زمین میں سونا بھی ہے، زمین میں گیس بھی ہے، اسے نہیں معلوم، اسے نہیں معلوم، اور اس کو حاصل بھی نہیں کر سکتا کہ اگر آپ کو زمین سے گیس اور زمین کے اندر سے کوئلہ اور پتھر اور زمین کے اندر سے سونا چاندی نکالنا ہے تو پھر محنت کا میدان اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ غلے کے لیے مجاہدہ کریں اور آپ کو سونا مل جائے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ اور آپ غلے کے لیے مجاہدہ کریں اور آپ کو پیٹرول مل جائے، ایسا ہوگا کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ پیٹرول تو بہت مہنگا ہے، پانی بھی نہیں ملے گا۔ میری بات نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو مہینے کے 3 دن لگا رہا اور میں تو گشت کر رہا، میں تو مہینے کے 3 دن لگا رہا کہ ہاں یہ تیرا کام اتنا ہی ہے جتنا کاشتکار کا ہے کہ یہ زمین سے غلہ مل جائے، کہ نہیں زمین کے اندر اور بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں، اس کے لیے اپنی محنت کو بڑھا، اندر جا، گہرائی میں اتر۔ کہاں اتر؟ گہرائی میں اتر، جی ہاں، گہرائی میں اترو، گہرائی میں اترو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو محنت کے میدان میں ڈالا ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ وہ تھوڑی سی محنت کر کے آ جائیں کہ جی ہم نے کام کر لیا، کام نہیں ہوا۔ سنو غور سے، طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اپنی قوم کو دعوت دینے چلے، قوم کو دعوت دینے چلے، یہ کہہ کر گئے کہ میری حیثیت ہے قوم میں، قوم میری حیثیت ہے، میں جیسا کہوں گا قوم ایسا کرے گی۔ میں کہ نہیں، کام کرو، محنت کرو، کہ نہیں میں کہوں گا ان سے اور وہ اسلام میں داخل سب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ میری بات مانیں گے، میری قوم میں چلتی ہے، میں اپنی قوت کا استعمال کروں گا، حیثیت ہے میری حیثیت ہے قوم میں، ہاں ایسی اسی طرح روایت میں میری قوم میں چلتی ہے، میری قوم میں چلتی ہے۔ تو گئے، قوم کو دعوت دی، سب نے انکار کر دیا، قوم میں ہم اسلام نہیں لائیں گے، ہم اسلام نہیں، یہ واپس آئے آ کر عرض کیا کہ آپ دعا کر دیجیے ان سب کے لیے، ہلاک ہو جائیں سب، میں نے دعوت دی، اسلام سے انکار کر رہے ہیں، میں نہیں، جاؤ محنت کرو قوم میں۔ پھر یہ فرمایا کہ اے طفیل، لوگ کانوں کی طرح ہوتے ہیں، سونے چاندی کی کانوں کی طرح، سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہے نا، سونے چاندی کانوں کی طرح ہیں، تم جاؤ محنت کرو، جا کر محنت کرو۔ اور اے طفیل، جیسے تم اسلام لائے ہو تمہاری قوم میں اور بھی ہیں، تمہاری قوم میں اور بھی قیمتی لوگ ہیں، جی ہاں تمہارے جیسے اور بھی ہیں قوم میں، جا کے محنت کرو۔ پھر گئے واپس اور محنت کرتے رہے، آپ نے ہجرت بھی کر لی، غزوہ خندق بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا، بدر بھی ہو گیا، اور یہ قوم میں محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ خیبر کے موقع پر 80 خاندان اپنی قوم کی اسلام میں داخل کر کے لے کے آئے، 80 خاندان، یعنی اس میں بدر تھی بھی کہ ہو گیا، ہم تو گشت کر لیا، ملاقاتیں کر لی تو ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ سارا عالم محنت کا میدان ہے، سارا عالم محنت کا میدان ہے، جو کام کے اعتبار سے جہاں تک پہنچ گیا یہاں سے آگے بڑھے، جی ہاں قربانی کے سلسلے میں آگے آؤ۔ فرماتے تھے میں اس کام سے چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے امت وہاں پہنچے، جہاں آپ چھوڑ کر گئے امت وہاں پہنچے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ محنت کا میدان بہت بڑا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارا معمول پورا ہو رہا ہے، یہ نہیں، زمین کے اندر اور بھی قیمتی چیزیں ہیں، اور نیچے اترو، جن کو سونا چاندی ہاتھ لگ جاتا ہے وہ دیکھیں گے غلے کو، تو ان کو تو غلے سے زیادہ اچھا غلہ ملے گا۔ ہاں، یہ میں کرنا چاہتا ہوں، یہ قیمتی جواہر ہیں اندر، جا کے محنت کی تو سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ انہی کی قوم میں سے آئے جن کی ہلاکت کے لیے بدعا کرانے کے لیے آپ سے آئے تھے، یہ آئے تھے کس لیے؟ ہلاکت کی بدعا کر دیں، ہلاک ہو جائیں، نہیں جاؤ محنت کرو۔ تو کون آئے ان کی قوم میں سے؟ ابو ہریرہ، جی ہاں، سب سے بڑے حدیث کے امام اور حافظ کون؟ جی ہاں، سب سے بڑے محدث صحابہ میں ابو ہریرہ، انہی کے قوم میں سے۔ ہم نے عرض کیا کہ محنت کا میدان بہت بڑا ہے، محنت کا میدان بہت بڑا ہے، اپنے آپ کو کام کے تقاضوں میں اور قربانی میں آگے لاؤ، کام کے تقاضوں میں قربانی میں آگے لاؤ، جی ہاں، کہ قدم پر قدم اٹھاؤ۔ سمجھتے تھے ہمیں قربانی کا چبوترا نہیں بنانا ہے، ہمیں تو قربانی کی عمارت بنانی ہے، آگے بڑھو، سیڑھی بنانی ہے،
کیا بنانی؟ سیڑھی. جی ہاں سیڑھی. سیڑھی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایک سیڑھی چھوڑے تو پیچھے والوں سیڑھی پر آوے. یہ اصولی بات ہے کہ امت جب آگے بڑھے گی، جب آگے والے آگے بڑھیں گے. اس لیے عزم کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے یہاں صفات سے قبول کروانا ہے اور قربانیوں کی اگلے صدا پر آنا ہے. ماشاءاللہ جو 4 لگائے ہوئے ہیں 3 مرتبہ وہ بیرون کے لیے کھڑے ہوں، کھلے خط کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں. جماعتیں بن کر آئی ہیں دیہات سے، بیرون کے لیے بھی پیش کریں اپنے آپ کو اور خرچے بتائیں، اخراجات کھلے خط. جو کسی کے سہارے سے